قانون اور رولز کے مطابق جو پریزن رولز ہیں وہاں پہ جو ملاقات ہے اس ملاقات کو ملک کے اندر کوئی تحریک چلانے، گورنمنٹ کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ ابھارنے یا ایسی صورتحال پیدا کرنے جس سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے کہ جی عمران خان سے ملاقات کرنا، عمران خان سے سیاسی مشاورت کرنا اور یہ اپیل کرنا کہ عمران خان کے کیسز کو میرٹ پہ کورٹس میں سنا جائے، کیا یہ کوئی غداری ہے ملک اور قوم کے ساتھ؟ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ شفیع اللہ جان جو کہ کے پی کے گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ تو صوبے میں کوئی سازش کر رہے ہیں اسٹیٹ کے خلاف اور کوئی علیحدگی پسند تحریک چلا رہے ہیں، اور اسٹیٹ کے خلاف آپ کی جو منظم کوششیں ہیں، اگر اسٹیٹ کو یہ پتہ چل گیا تو آپ کے خلاف تو سخت ایکشن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات کرنا، عمران خان سے سیاسی مشاورت کرنا اور یہ اپیل کرنا کہ عمران خان کے کیسز کو میرٹ پہ کورٹس میں سنا جائے، کیا یہ کوئی غداری ہے ملک اور قوم کے ساتھ؟ جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب نے آج نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی ہم ایک مرتبہ دوبارہ پھر تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے، ڈائیلاگ کرنے کے لیے۔ اور دوسری جانب ہم نے دیکھ لیا کہ جو دوسری طرف سے جو میسیجز آ رہے ہیں وہ شدید خطرناک آ رہے ہیں۔ ناظرین، میں نے جب اپنے سورسز سے پتہ کیا تو اسلام آباد میں آج بھی ساری چیزیں کنٹرول اور مینیج کرنے کے بعد جو ایک خطرہ ہے وہ ہے صرف اور صرف عمران خان کا، اور نظام کو یہ لگتا ہے کہ کسی بھی وقت یہ جو عمران خان والا بھوت ہے یہ چراغ سے باہر آ جائے گا، یہ بوتل سے باہر آئے گا اور یہ سارے نظام کو ہڑپ کر جائے گا۔ خائف ہیں یہ اس عمران خان والے بھوت سے، اور یہی وجہ ہے کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ کل بھی سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ آپ یہ امیجن کریں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہم سے بات چیت کریں، ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں، اگر آپ خود جائیں گے تو ہم آپ کی ملاقات نہیں کروائیں گے۔ ناظرین، یہ جو ہم سے، میں اور ہم ہیں نا، یہ انتہائی خطرناک لفظ ہوتا ہے۔ اب کسی دور میں ہم دیکھتے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، وہ بھی اس طرح مکہ لہرایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں ہی میں ہوں، سب سے پہلے پاکستان، اور ان کا پاکستان سے مراد ان کی جو تھی وہ پرویز مشرف ہی تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو مکہ ہے یہ اس میں کنورٹ ہو گیا، میاں نواز شریف صاحب آ گئے اور نواز شریف صاحب بھی سمجھتے تھے کہ میں ہی ہوں سب کچھ۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کے دور کی تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، وہ بھی یہی سمجھتی تھیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ میں ہی میں ہوں یہ سب کچھ۔ لیکن ناظرین، اب جو حالات بن گئے ہیں پاکستان کے، گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان کے اوپر جو مجموعی بیرونی قرضہ ہے وہ 500 گنا انکریز کر گیا ہے، 500 گنا۔ پاکستان سے گزشتہ 3 سالوں میں 3 لاکھ جو ہائیلی کوالیفائڈ، جو ویل ایجوکیٹڈ جو نوجوان ہیں ہمارے، وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اور اگر ہم یو کے کی بات کریں تو یو کے میں گزشتہ 3 سالوں میں جو پولیٹیکل اسائلم کی سب سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں ان میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے، اور وہ نوجوان ہیں، وہ یوتھ ہے جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جو یہاں کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ یو کے چلا گیا۔ ناظرین، جب حکومت کو کہا جاتا ہے کہ برین ڈرین ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ڈالر گین ہو رہی ہے، یعنی یہ لوگ جب باہر جائیں گے تو وہاں سے جا کے ڈالرز بھیجیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ناظرین، 3 سال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں جو ہماری اکانومی ہے وہ کولیپس کر رہی تھی، ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، اور اب اکانومی بہتر ہو گئی ہے۔ لیکن ناظرین، جب ہم اشاریے چیک کرتے ہیں اکانومی کے تو پاکستان کی اکانومی گزشتہ 3 سالوں کی نسبت جو جی ڈی پی جو 6 پہ تھی وہ 1.2 پہ آ گئی، ہم تو 1.6 تک ٹارگٹ نہیں اچیو کر پا رہے۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ امپورٹ کے مقابلے میں 4 گنا جو ہے ہماری ایکسپورٹس وہ بڑھ چکی ہیں۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہو گئی ہیں اور امپورٹس ہماری 4 گنا بڑھ چکی ہیں، یعنی کہ باہر سے چیزیں ہم زیادہ منگوا رہے ہیں۔ ایک ایگریکلچرل کنٹری، ایک زرعی ملک، اور 3 سالوں میں گندم ہم اپنی جو ہے وہ اپنے لیے نہیں پیدا کر سکے، چینی ہم اپنے لیے پیدا نہیں کر سکے، میڈیسن ہم اپنے لیے نہیں بنا سکتے۔ کوئی جو چیز ہے جس میں ہم خود کفیل ہوئے ہوں، کائنڈلی کوئی نیچے کمنٹ میں جا کے میرے پی ایم ایل این کے دوست وہ ضرور بتائیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ چیزیں اچیو کر لی۔ انڈاؤٹیڈلی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں
جو ہے تجاوزات تھے ان کے خلاف بڑا اچھا کام کیا. لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو گئے. اب ہیلمٹس نہیں پہن رہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جرمانے کیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 700 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ CCD نے 3 سالوں میں وہ پار کر دیے, مار دیے, جسے ماورائے آئین اور عدالت قتل کہتے ہیں, وہ مار دیے. تو اگر ہم اس کو ترقی سمجھتے ہیں تو پھر تو واقعی ہم ترقی کر رہے ہیں. ناظرین, خبریں کیا ہیں؟ خبریں یہ ہیں, میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ پہ بتایا, عمران خان کو منانے کی, عمران خان کو ڈرانے کی, عمران خان کو سمجھانے کی جو ساری کوششیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. عمران خان کا ایک ہی نظریہ ہے, ایک ہی مطالبہ ہے, اور وہ ہے کہ جی میرٹ پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات چیت کی جائے اور سب سے پہلے جو میرے کیسز ہیں ان کو سنا جائے. ناظرین, یہ کوئی غیر آئین, ماورائے آئین کوئی مطالبہ تو نہیں ہے عمران خان کا. آپ سنیں نا عمران خان کے کیسز, کورٹس کو کہیں, گورنمنٹ ہے آپ کی, اگر آپ ملاقات روک سکتے ہیں تو آپ عمران خان کے کیسز کے لیے کورٹس کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ چلے چھوڑیں جی آپ 8 فروری کے الیکشن کو, مینڈیٹ کو, آئینی ترامیم کو, وہ تو بعد میں دیکھی جائیں گی. آپ عمران خان کے کیسز تو میرٹ پہ سنیں. آپ عمران خان کو ملک اور قوم کے لیے خطرہ تو کہتے ہیں, لیکن آپ عمران خان کی جان کے خود بھی دشمن ہیں. ایون کہ ناظرین, جو انٹرنیشنل جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے انسانی حقوق کے بارے میں, وہ انتہائی ڈینجرس ہو چکے ہیں. اور جو ایون کہ اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹو مچ کنسرنڈ اباؤٹ ہیومن رائٹس ان پاکستان, کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے 26ویں 27ویں اور 28ویں آئینی ترمیم کر لی ہے تو اب سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے. لیکن ناظرین, اچھا نہیں ہے. مہنگائی, بے روزگاری, بد امنی اور سیاسی عدم استحکام, یہ گزشتہ 3 سال میں پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ پہنچ چکا ہے. حالات اچھے نہیں ہیں, حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی, صوبوں میں جو آپس کی لڑائی ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. ناظرین, اور مختصراً یہ کہ جو لوگ بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں ملک اور قوم کے ساتھ, وہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کے معاملات بہتر فرمائے, چیزیں بہتر ہو جائیں. آپ کو پروگرام کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.